خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یکم محرم کی جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ اس دن کی ایک بڑی دلچسپ کہہ لیں کہ دوہری سی حیثیت دکھاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہے، دوسری طرف اسی دن کربلا کے سفر کا آغاز بھی ہوا۔ جی بالکل۔ تو آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں، ان ذرائع کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ بھئی اس دن کی اصل اہمیت کیا بنتی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک ہی دن میں دو بالکل الگ الگ گہری معنویت کیسے موجود ہیں۔ صحیح۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن یعنی ہجرت مدینہ کی یاد میں ایک نئی شروعات، ایک نئی امید کا دن، لیکن پھر جیسا آپ نے کہا وہی دن ان واقعات کا بھی نقطہ آغاز بنتا ہے جو آگے چل کر کربلا کے سانحے پر ختم ہوئے۔ تو یہ جو ڈیویلٹی ہے یہ واقعی اسے خاص بناتی ہے۔ تو پہلے نئے سال والا پہلو کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ مواد میں یہ بات تو واضح ہے کہ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی قمری سال کا، جی، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں بہت مقدس، حرمت والا مانا جاتا ہے۔ بالکل، اس کے نام میں ہی یہ مطلب ہے، حرام یعنی مقدس۔ اچھا۔ اور دیکھیں اس کی اہمیت صرف یہ نہیں کہ کیلنڈر بدل گیا، ذرائع اسے جوڑتے ہیں 622 عیسوی سے، ہجرت مدینہ سے۔ جی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ظلم سے انصاف کی طرف ایک قدم تھا، ایک آپ کہہ لیں انتشار سے ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھنے کی طرف۔ صحیح۔ تو اسی لیے یہ دن ایک موقع ہے کہ انسان اپنے ماضی پر غور کرے، اپنی نیتوں کو دیکھے اور آگے کے لیے کچھ ارادہ باندھے۔ اچھا، تو مطلب یہ ایک طرح سے ذاتی احتساب کا اور روحانی طور پر تجدید کا دن ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ہجرت کے بڑے پیغام سے جڑا ہوا ہے۔ تو کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو غور و فکر ہے یہ کس طرح کا ہے؟ کیا یہ بس ذاتی سطح پر ہے یا اس کا کوئی اجتماعی پہلو بھی ہے؟ مواد اشارہ تو کرتا ہے کہ دیکھیں یکم محرم کو عاشورہ کی طرح کوئی خاص اجتماعی رسومات تو نہیں ہوتی، ٹھیک، لیکن یہ اس پورے مہینے پر محیط جو یاد و غور و فکر کا ایک دورانیہ ہے نا، اس کا آغاز ضرور ہے۔ اور ہجرت کی یاد وہ اجتماعی طور پر بھی اہم ہے، ایک کمیونٹی کے طور پر یاد کرنا کہ کن اصولوں پر معاشرہ قائم ہوا تھا، کن مشکلات سے گزر کر۔ اچھا، تو اس میں ذاتی اور اجتماعی میرے خیال ہے دونوں پہلو ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا نیا سال اور ہجرت سے جڑا ہوا غور و فکر والا پہلو۔ جی، لیکن ساتھ ہی جیسا ہم نے شروع میں کہا، یہی دن ایک بالکل مختلف اور بہت گہرے واقعے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کربلا کا سفر، ہاں، اس کا ذکر کیسے ملتا ہے مواد میں؟ یہاں بات واقعی توجہ طلب ہو جاتی ہے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ یکم محرم 61 ہجری کی تاریخ تھی، 680 عیسوی۔ جی 680 عیسوی، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان کے قریب پہنچا، اور وہاں انہیں یزید کی فوجوں نے روک لیا، آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ اچھا، تو یہ وہ لمحہ تھا، محاصرے کا آغاز؟ بالکل، یہ اس محاصرے کا آغاز تھا جو پھر 10 محرم کو عاشورہ کے دن المیہ کربلا پر ختم ہوا۔ اور روکنے کی وجہ مواد کیا کہتا ہے؟ وجہ تو یہی تھی نا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ جی بالکل، وہ یزید کی حکمرانی کو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں سمجھتے تھے، اور اس سے انکار ہی اس سارے معاملے کی بنیاد بنا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ دوہری حیثیت بہت واضح ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک طرف کیلنڈر کا نیا سال ہے، امید، تجدید، دوسری طرف تاریخ ایک ایسے موڑ پر آ رہی ہے جو قربانی، حق پرستی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک لازوال مثال بننے والی ہے۔ یہ تضاد ہی شاید اس دن کی اصل روح ہے۔ بالکل، امید اور تجدید کا آغاز، لیکن ساتھ ہی ایک عظیم قربانی کے سفر کی پہلی دستک۔ اور ذرائع میں تو امام حسین کے اپنے الفاظ کا بھی حوالہ ہے نا کہ وہ کسی ذاتی فائدے یا فساد کے لیے نہیں نکلے۔ جی ہاں، بالکل ملتا ہے کہ ان کا مقصد اپنے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو خرابیاں آ گئی تھیں ان کی اصلاح کرنا تھا۔ اصلاح کا مقصد تھا۔ جی، اصلاح کا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو پھر اس پورے مہینے میں نظر آتا ہے، یاد منانے میں، مجالس میں، ذکر شہادت میں۔ صحیح۔ یہ صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ ان اصولوں کو یاد رکھنا ہے جن کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ ذرائع صرف یہ نہیں بتاتے کہ قافلہ پہنچا، بلکہ اس عزم کو بھی اجاگر کرتے ہیں جو اس قافلے میں تھا اور آنے والے خطرات کا جو احساس تھا۔
تو یہ صرف ایک سفر کا آغاز نہیں تھا، یہ اصولوں پر ڈٹ جانے کا ایک اعلان تھا۔ بالکل، بہت خوب کہا آپ نے۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ یکم محرم کو کسی ایک نظر سے دیکھنا شاید ناانصافی ہو۔ جی، یہ ہجرت سے جڑا ہوا نئے سال کا پہلا دن بھی ہے، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، غور و فکر پر۔ جی، غور و فکر پر، اور ساتھ ہی یہ کربلا کی طرف اس انتہائی پردرد سفر کا پہلا قدم بھی ہے جو ہمیں قربانی اور حق کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے دن کے طور پر دکھاتا ہے جو بے وقت ہمیں ماضی کے اعمال پر نظر ڈالنے کو کہتا ہے، مستقبل کے ارادے درست کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ساتھ ہی تاریخ کے اس اہم موڑ کربلا کے المیے کے بالکل ابتدائی لمحات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو انصاف اور قربانی جیسی قدروں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ تو جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے، جی ضرور، کہ یکم محرم کی اس دوہری حقیقت کو سمجھنا، ایک طرف نئے سال کی امید، دوسری طرف کربلا کے سفر کا یہ آغاز، یہ ہمارے اپنے خیالات پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت اور اس کے نتائج کے بارے میں سوچتے ہیں۔